بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کے پروگرام اسلام کی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت معروف مذہبی اسکالر حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہیں، اور آج ہمارا موضوع اسلام میں اقلیتوں کے حقوق اور آئین پاکستان میں اقلیتوں کو کیا حقوق دیے ہیں، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مولانا صاحب 1973 کے آئین میں اقلیتوں کو واضح حقوق دیے گئے ہیں کہ ان کی عبادت گاہیں اور ان کو عبادت کرنے کی اجازت ہوگی، اور دوسری اس پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دارالحکومت میں حکومت ان کو اپنی اخراجات پر سرکاری فنڈ پر مندر تعمیر کر کے دے رہی ہیں، حالانکہ وہاں پر ہندوؤں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ تو اس حوالے سے بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے، تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی بتائیے گا، اور آئین پاکستان میں تو کلیئر کر دیا کہ ان کو عبادات اور ان کی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے، تو اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں سلامت با کرامت رکھے، چمکتا دمکتا رکھے، اور اللہ اس پروگرام کے فیض کو عام فرمائے۔ بنیادی طور پہ 1973 کے ہمارے اسلامی آئین میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اسلام اقلیتوں کو کیا کیا حقوق دیتا ہے۔ اس پر دوسری رائے نہیں ہے کہ ملک پاکستان میں رہنے والے ہمارے غیر مسلم کمیونٹی کا طبقہ یہ اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، ہماری ریاست کے ساتھ 100% وفادار اور مطیع اور فرما بردار چلا آ رہا ہے۔ اگر کبھی کوئی بار ایسا واقعہ ہوا ہے تو ان کی سنجیدہ طبقے نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ رہا ریسنٹلی جو مسئلہ مندر کی تعمیر کا چل رہا ہے، اس بارے ہمارے اسلام میں بھی اور قوانین میں بھی اور 1973 کے آئین میں بھی یہ بات طے ہے کہ اگر اقلیتیں سمجھیں کہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی کے تناسب کی وجہ سے ان کو ضرورت ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو وسعت دیں یا پرانی عبادت گاہ کو ریپیئر کریں، تو یہ ضرور کر سکتے ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اسلامی حکومت، ریاست اسلامی مسلمانوں کے فنڈ سے اور اپنی حکومت کے فنڈ سے کوئی مندر تعمیر کرائے یا کوئی غیر مسلموں کی عبادت گاہ کو تعمیر کرائے، اس کی ہمارے نہ آئین میں گنجائش موجود ہے، نہ ہمارے اسلام میں گنجائش موجود ہے۔ اور یہ جو کام اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یہ 100% ہمارے آئین کے بھی مخالف ہے اور 100% ہمارے اسلام کے بھی مخالف ہے۔ ہماری حکومت کو یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اس کے اوپر کہ عبادت گاہیں بنائی جا سکتی ہیں، مگر حکومت اس طرح سرکاری فنڈ سے اقلیتوں کی عبادت گاہیں نہیں بنا سکتی، ان کو عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے، مگر اسلام آباد میں بڑی کم تعداد میں ہندو ہیں، تو ان کو اس طرح حکومت کا نرم گوشہ سمجھ سے بالا۔ تو اس حوالے سے مفتی اعظم صاحب کا ایک بیان بھی آ چکا تھا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا، مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا فرمایا، اور ایسے موقع پہ جس موقع پہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، بر وقت ان کی طرف سے رہنمائی آئی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اسلامی لحاظ سے بھی اور آئینی لحاظ سے بھی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم صرف مفتی اعظم نہیں ہیں، بلکہ یہ چیف جسٹس شریعہ کورٹ کے رہ چکے ہیں، تو ایک بندہ آئین سے بھی واقف ہے اور قوانین سے بھی واقف ہے۔ بلکہ جب وہ اسٹرکچر تیار ہو رہا تھا 1973 کے اسلامی آئین کا، اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اور ان کے والد محترم کی کاوشیں شامل ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے جو بات کی ہے، اس بات کو ہماری حکومت کو لے کر رہنمائی سمجھ کے آگے چلنا چاہیے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا